بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ تمام اہل ایمان کو، تمام لوگ جہاں جہاں عید منا رہے ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو یہاں پردیس سے ہم آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں، پاکستان کے اندر ظلم جبر اور فسطائیت ختم ہو، ہم واپس جائیں اور اپنوں کے ساتھ عید منائیں۔ اور اپنے دیس میں اپنے لوگوں کے بیچ میں عید منانا بہت ایک الگ چیز ہے۔ اس کو آپ جب باہر ہوتے ہیں تو آپ مس کرتے ہیں، اور جب آپ مجبوراً باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت مس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت اچھی خبریں تو نہیں ہیں عالمی سطح پہ، پاکستان کے خطے کے حوالے سے، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو حالات ہیں اس حوالے سے کچھ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں۔ لیکن پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی ایک مرتبہ پھر۔ اب اس میں خبر پتہ کس طرح دی گئی ہے پاکستان کی میڈیا پہ؟ یہ آپ ڈٹائی اور بے شرمی دیکھیں پاکستان کی میڈیا کی، کہ جیو نیوز خبر دے رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں نماز عید کی ادائیگی، عمران خان سیکیورٹی وجوہات کے باعث نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ تو ایسے لکھا جیسے یہ عمران خان کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یعنی سپرنٹینڈنٹ آف جیل عمران خان صاحب کے پاس آیا اور نے کہا جناب کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اور آ کے پڑھ لیں۔ یعنی یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصل خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے، انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت دی جائے، مگر ان میں سے کسی کو بھی عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ مسجد اقصی میں اسرائیلیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور کشمیر کے کچھ ایریاز میں بھارتیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور پاکستان کی جیلوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک نارمل چیز ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، شیعہ علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد لگاتار عاصم منیر صاحب کے سخت رویے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ بار بار ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اکا دکا لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ میں لیا ہے، اور ان کو دباؤ میں لے کر طاہر اشرفی ٹائپ کے بندے یا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ٹائپ کے بندے، انہیں دباؤ میں لے کر ان سے بیانات، لکھے لکھائے بیانات ان کو دے کر ان سے پڑھوائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو علماء اکرام ہیں، اہل تشیع، چاہے وہ ملاقات میں شامل تھے، چاہے انہوں نے ملاقات کا حال سنا ہے، وہ اب احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ دو بیان صرف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت سارے ہیں، درجنوں ہیں، یہ درجنوں بیانات ہیں۔ اور جو بھی مولوی اس موقع کے اوپر ڈنڈی مارے گا، دو نمبری کرے گا، تو عوام اس کو یاد رکھے گی کہ یہ جب حق بات کرنے کا وقت آیا تھا تو یہ کہاں کھڑا تھا۔ تو یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آیا ہے جناب علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر، آپ ایک متنازع آرمی چیف ہیں، آپ کی حرکتوں نے ساری فوج کو متنازع بنا دیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایران بھیجنے والے؟ ہم اس ملک کے خالق ہیں، اس ملک میں شیعہ سنی سب مل کر رہتے ہیں، شیعہ سنی سب نے مل کر ہی پاکستان بنایا تھا۔ یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، یہ علامہ شیخ جواد، انہوں نے عید کے خطبے میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ریٹائر ہو کر چلے جانا ہے، ہم نے رہنا ہے، سیکورٹی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا نہ کی جائے، آپ نے اہل تشیع کے دلوں کو صدمہ پہنچایا ہے، ان سے معافی مانگو۔ یہ سکردو میں انہوں نے عید کی نماز پہ خطاب کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے صرف دو علماء اکرام رکھے ہیں، بہت سارے اور جید علماء اکرام جو اہل تشیع ہیں۔ اچھا، میں حیران ہوا ہوں کہ ایسا کبھی زبردست موقف ہم نے کسی اور فرقے کے علماء اکرام کی جانب سے نہیں دیکھا تھا۔ میں سنی مسلمان ہوں، کہانیاں تو ہم نے بہت عجیب عجیب سنی تھیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہمیشہ کہ جب بھی کبھی مولویوں کے کھڑے ہونے کا وقت آیا، مولوی لیٹ گئے۔ یعنی تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے سنی مولوی جو ہیں وہ کسی کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی، کسی نے پوچھا بھی نہیں وہ ظلم کدھر ہوا۔ آج تک کوئی پوچھ ہی نہیں سکا کہ استاد رضوی کدھر گیا، اس کا بھائی کدھر گیا، کوئی بھی نہیں پوچھ سکا۔ بلکہ مفتی منیب جیسے بندے، طاہر اشرفی جیسے بندے جو ہیں وہ اس کے جواز گھڑ رہے تھے، اور آج بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مساجد کو تالے لگا دیے گئے، سخت زبان استعمال کی، بار بار کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ درباری مولوی بہت بڑی تعداد میں، لیکن جب ہم نے ادھر دیکھا تو ادھر ایک سخت لہجہ اور توہین آمیز گفتگو آرمی چیف کی جانب سے مبینہ طور پہ جب کی گئی تو شیعہ علماء اکرام کی اکثریت کھڑی ہو گئی۔
انہوں نے ثابت کیا کہ 25,000 کے وظیفے جو ہیں وہ، یعنی ادھر تو 25,000 کے وظیفے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اب سب کو سوچنا پڑے گا. علماء اکرام جو ہیں ان کے اوپر دین کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے قوم کو بتانا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. انہوں نے قوم کو صحیح اور غلط کے بیچ میں تمیز کرنی سکھانی ہے. اور اگر وہ خود ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے اس وجہ سے کہ کوئی انہیں مار دے گا یا کوئی ان کی نوکری چھین لے گا یا کوئی اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان کو جیل میں ڈال دے گا، تو اس خوف کے ساتھ تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. بہرحال یہاں پہ علماء نے کافی ریزیلینٹ شو کی ہے. اب ناظرین ایک اور جو خبر ہے وہ خامنئی اور ایرانی صدر کی جانب سے، اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی نیت. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر، کیونکہ تیسرے کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. ایران کو پتہ ہے کہ وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی لڑائی کا حصہ بنے. اب اس میں اس موقع پر جو ایک سٹیٹمنٹ مجتبیٰ خامنئی کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مشرقی پڑوسیوں کو بہت قریب سمجھتا ہے. انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کہا کہ یہ ملک ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی کا خاص پسندیدہ ملک تھا. یعنی جو آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے ان کا پسندیدہ ملک پاکستان تھا. یہ بات ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے کہی ہے. اس موقع پر کیوں کہی آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس لڑائی کے اندر اتارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہے، بند کمروں کا. پاکستانی قوم سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں، نہ پارلیمان سے پوچھا، نہ کیبنٹ سے پوچھا. ویسے بھی حکومت جعلی ہے. تو وہ لڑائی میں اترنے والے، ایران بھی اس بات کو جانتا ہے. تو انہوں نے بتایا جناب ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یا ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں. دوسرا، انہوں نے پاکستان کے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت بھی دی. تو یہ اہم ہے. اس کے علاوہ ایرانی صدر نے مسلمان ملکوں سے لڑائی اوائڈ کرنے کے لیے کہا کہ سیکیورٹی بلاک تشکیل دیا جائے اسلامی ممالک کا. ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا. پڑوسی ممالک ہمارے بھائی ہیں، اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں. خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ خطے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اٹھانے کے لیے کوئی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اب ایرانی دباؤ اتنا زیادہ امریکہ پہ بڑھ گیا ہے، اور امریکہ کے لیے صورتحال اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی ترسیل پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی 90 کی دہائی سے، اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس. اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کا جو لاکھوں بیرل تیل موجود ہے سمندر میں،